کہ تو نے اپنے اوپر بھی رحم نہیں اور اپنے ساتھ مجھ پر بھی رحم نہیں کیا. اور اس طرح گفتگو کرتے بکری سے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولانا رومی لکھتے ہیں اس وقت پروردگار نے ملائکہ کو مخاطب کیا اور ملائکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ ہے وہ شخص جسے میں نے اپنی نبوت کا مستحق کیا ہے. یہ ہے وہ شخص جسے میں نے اپنی رسالت عطا کرنے کے لیے چنا ہے. یہ ہے وہ شخص جسے میں ان قریب اپنا کلیم ہونے کا شرف عطا کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو خدا کی مخلوق پہ رحم کرنا ہے، جو خدا کی مخلوق پہ شفقت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بڑے منصبوں سے نوازتا ہے. ظالم اپنے ظلم سے یاد رہتا ہے اور کریم اپنے کرم سے یاد رہتا ہے. عادل اپنے عدل سے یاد رہتا ہے، سخی اپنی سخاوت سے یاد رہتا ہے. سلطان الشاق حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہے. خرم آکس کو نکو نامس جہاں خواہد گزشت، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اپنے ساتھ کسی اچھی صفت کو لے کے جاتا ہے، کسی اچھی یاد کو لے کے جاتا ہے، لوگوں میں ایک اچھی روایت کو چھوڑ کے جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی اکرم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین پہ یقین رکھنے والوں، اللہ پاک نے جب مخلوق کو اپنی رحمت سے پیدا کیا تو جو نبی ہمیں عطا کیا، اس نبی پاک نے اسلام کے وصف میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے بھائیوں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو عالمین کے لیے کہا کہ میں کل جہانوں پہ پروردگار ہوں، اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی کثیر، اتنی وسیع رحمت بخشی ہے کہ میرا محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ میری جب مرزا غالب کی روح سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم جہان رنگ و بو میں گھومتے ہو، افلاک میں گھومتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا افلاک میں بھی کوئی نبی ہے؟ افلاک میں زندگی کا نظام کیا ہے؟ افلاک میں زندگی کیسے چلتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے روح غالب نے افلاک سے جواب دیا کہ اقبال، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود. صرف زمین نہیں، افلاک میں، کائنات میں، جہاں کہیں بھی اگر زندگی موجود
مصطفیٰ کی رحمت بھی موجود ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی شان رحمت عطا کی ہے جس نے صرف زمین کو اپنے گھیرے میں نہیں لیا ہوا، جس نے صرف عطارد اور مشتری کو اور مریخ اور سورج کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ہوا، بلکہ اس نے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کی وسعت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت کی وسعت ہے. میرے بھائیو، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس رحمت للعالمین کے دامن شفاعت سے وابستہ ہیں، ہم اس نبی پاک شاہ الاولاد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے. ہمارے لیے کیا زیبا ہے ہم وحشتوں کے علمبردار ہوں، ہم درندگی کے نمونے ہوں، ہم مار دھاڑ کی مثالیں بنے پھریں، ہم قتل و غارت کے بازار گرم کریں، ہم خون خرابے کی تاریخ رقم کریں، ہم انسانی سروں کے مینار بنائیں، ہم اپنی بستیوں اور اپنے شہر اجاڑیں، یا اس رحمت للعالمین کی غلامی کا دم بھرنے والے اس رحمت للعالمین کی سنت عظیم رحمت للعالمین کے مظہر بن جائیں، رحمت کی مثالیں بن جائیں، رحمت کے پیکر بن جائیں، رحمت کے نمونے بن جائیں، رحمت کے مظہر بن جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام ترمذی نے کتاب البر والصلہ میں روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. مولانا حالی نے کہا تھا، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش کے بری پر، کہ تم یہاں رحم کرو گے وہ وہاں رحم کرے گا. امام مسلم نے کتاب البر والصلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم میں داخل کیا گیا اس خطا پر کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا. حقیر سی چیز ہے، سڑکوں پہ روزانہ سینکڑوں جانور انسانوں کی درندگی کا شکار بنتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں کبھی غور کریں کہ پاکستان میں کووڈ آیا، آج تک اس کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن آج تک اس کے اثرات ہیں، آج تک لوگ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن کتنے لوگ اس سے مرے اور کتنے لوگ ٹریفک حادثات سے مرتے ہیں، کتنے لوگ جرائم سے مرتے ہیں اور کتنے لوگ ٹریفک حادثات سے مرتے ہیں. اور پاکستان میں ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ بے رحمی ہے. یعنی جو سڑک پہ گاڑی بھگا رہا ہے، ٹریلر چلا رہا ہے، یہ
ہماری تیز رفتار بسیں چلتی ہیں، تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں، یہ رحم نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے. صبر اور رحمت یوں جڑے ہوئے، صبر اور رحمت یوں جڑے ہوئے ہیں. جو صابر ہوگا وہ رحیم بھی ہوگا، مگر ضروری نہیں. لیکن جو رحیم ہوگا وہ صابر ہوگا، یہ ضروری ہے. جس میں رحمت ہوگی اس میں صبر بھی ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک شخص کو اس لیے ٹھکانہ جہنم میں ملا کیونکہ وہ جس مخلوق کو حقیر جانتا تھا، جس مخلوق کو چھوٹا جانتا تھا، اس مخلوق پہ رحم نہیں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آج بھی ہمارے سینے میں پیغام رحمت خدا اور مثال رحمت مصطفیٰ اگر ہمارے سینوں میں اتر جائے تو تاخیر کس چیز کی ہے؟ دیر آج بھی نہیں ہے. اگر سانسوں کی یہ لڑی قائم ہے تو آج بھی اگر ہم توبہ کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبولیت رکھتی ہے. توبہ پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک بڑی دلچسپ بات امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح المہذب میں لکھی. ایک شخص آیا آپ کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور اس نے آ کے عرض کی، حضور قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوتی. چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتی ہے. تو آپ کا ایک خادم تھا، اس نے آپ سے سوال کیا. اس نے کہا سرکار کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے آپ سے یہی سوال کیا کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوتی. آج آپ فرما رہے ہیں کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے. اس دن کچھ اور جواب تھا، آج کچھ اور جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ عمل اول فرعیت فی عینہ ارادۃ القتل فمنعتہ. فرمایا ہاں وہ پہلا شخص جو میرے پاس آیا تھا، جب اس نے مجھ سے توبہ قتل کا سوال کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں قتل کے ارادے کو پڑھا، تو میں نے اسے ضرور تنبیہ کہا کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ شاید اس کے سینے میں خدا کا خوف بیٹھ جائے اور وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے. لیکن آج جو شخص آیا تھا اس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، اس کی آنکھوں میں عجز تھا، اس کی آنکھوں میں انکساری تھی. میں نے کہا مبادا یہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، اسے خدا کی رحمت سے نا امیدی سے بچانے کے لیے میں نے کہا جاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گناہگار جا رہا تھا، اسے ایک راہب ملا اور اس گناہگار نے 99 قتل کیے تھے. متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا. 99 قتل کر کے ایک راہب سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ راہب نے کہا جرم کی تئی
انہیں کیا جی کو بندے مارے نے، انہیں کیا کنے کر وہ چیک بک پہ لکھتے ہیں نا 99 اونلی، انہیں کیا صرف 99۔ تو راہب نے کہا پھر تیری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جتنے 99 نے تو ایک کے راہب بھی صحیح، اس نے 100 پورے کر دیے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت میں یہ فرمایا کہ اسے ایک اور شخص ملا اور اس نے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان عابدین کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں توبہ کا راستہ دکھائیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو فرماتے ہیں وہ یہ ترغیب لے کے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا رہا ہوں، ان کے ساتھ مل کے عبادت کروں گا، ہو سکتا ہے میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ راستے میں تھا، موت نے آ لیا اور مر گیا۔ فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ نیکی کی طرف اور توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ 100 بے گناہوں کا قتل کر کے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو فرمایا کہ اس طرف سے سمٹ جا جس طرف کو یہ جا رہا تھا، وہ صالحین کی طرف جا رہا تھا، تو زمین ایک بالشت سکڑ گئی اس طرف۔ اور جب فرشتوں نے پیمائش کی کہ اگر اس نے آدھا راستہ طے کیا یا نہ کیا، اگر آدھے راستے میں آگے ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر کم ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ جب پیمائش کی تو وہ ایک بالشت اس بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے اس شخص کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ اگر نیت ہو تو موت کے آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کے آنے تک خدا کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، مگر نیت اس کی طرف خالص ہو۔ اور ایک دوسرا نقطہ جو شارحین حدیث نے بیان فرمایا ہے اس حدیث پاک کے ذیل میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ طبعی طور پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ساکن ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے، اس کے قانون کے تحت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب زمین کی تباہ کو بدل کے حکم دے رہا ہے اب تباہ کے مطابق، تو شاید وہ وسط میں تھا یا کچھ عذاب کی طرف تھا، مگر زمین کو حکم کیا، زمین نے اپنی تباہ کے خلاف اپنا حصہ سکیڑ دیا اور اس شخص کو رحمت کے قریب کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری توجہ اور جب تمہارا راستہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے پاک پاس بندوں کی طرف ہوتا ہے، عابدین کی طرف ہوتا ہے، زاہدین کی طرف ہوتا ہے، صالحین کی طرف ہوتا ہے، اولیاء کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی زمین کی تباہ کے خلاف بھی فیصلہ کروا کے تمہیں رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کی قدرت کو زمین کی پیمائش بدلنا تو منظور ہوتا ہے، مگر اس کی قدرت کو کسی تائب، کسی توبہ کرنے والے کو ٹھکرانا قبول نہیں ہوتا۔ اسے زمین کی تباہ، زمین کی پیدائش بدل دینا تو اس کی قدرت قبول کر دیتی ہے، مگر وہ اپنے اولیاء کی طرف، اپنے صالحین بندوں کی طرف
طرف چل کے جانے والوں کو اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو اولیاء اللہ کی طرف رغبت ہے، اولیاء اللہ کی طرف کشش ہے، یہ ہمارے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ شافعی کے بانی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں۔ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ تاریخ بغداد کے اندر لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد میں قیام پذیر تھا، اور یہ کون سا بغداد ہے؟ ابھی وہاں جنید نہیں آئے، سری سختی نہیں آئے، ابو سعید مخزومی نہیں آئے، ابھی احمد کبیر الرفاعی نہیں آئے، ابھی پیران پیر محی الدین عبد القادر جیلانی نہیں آئے بغداد میں۔ یہ اس سے پہلے کا بغداد ہے، امام شافعی کے زمانے میں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں قیام پذیر تھا تو مجھے کئی علمی مسائل پیش آ جاتے، گرہیں لگ جاتی، عقدے پڑ جاتے۔ تو فرمایا جب بھی مجھے کوئی اس طرح کا عقدہ پڑتا، میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پہ جاتا۔ امام شافعی کہتے ہیں ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا، اس کی قبر کے قریب 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور اس مقام برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ہاتھ ابھی نیچے نہ آنے پاتے کہ میرا عقدہ حل کر دیا جاتا۔ امام ابن حبان رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری اور مسلم کے بعد جو صحیح کی روایت حدیث ہے، یعنی جو مختلف اقسام حدیث ہیں، اقسام کتب حدیث ہیں، سنن ہے، مصنف ہے، مستدرک ہے، صحیح ہے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد صحیح ابن حبان کو بہت بڑے درجے کی کتب میں مانا جاتا ہے۔ امام ابن حبان جو صحیح ابن حبان کے مؤلف ہیں، مرتب ہیں اس کے، اور اصول الحدیث میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ آپ اپنی کتاب الثقات میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں طوس میں قیام پذیر تھا، کہاں پہ؟ طوس میں، جسے آج کل مشہد کہتے ہیں، مشہد کہتے ہیں جسے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب طوس میں قیام پذیر تھا تو مجھے اگر کوئی علمی مسئلہ درپیش آتا، میری کوئی حاجت پڑ جاتی، تو میں سیدنا امام علی رضا بن موسیٰ کاظم کی قبر انور پہ جاتا اور وہاں سوال کرتا، اور میرے ہاتھ نیچے نہ آنے پاتے، میری دعا قبول کر دی جاتی۔ تو یہ صرف اولیاء کی، صوفیاء کی روایت نہیں تھی اولیاء کاملین کے پاس جانا، یہ فقہاء کی، محدثین کی، متکلمین کی روایت تھی کہ وہ ان اولیاء کاملین کے مقام برکت، اور جو امام شافعی نے الفاظ کہے، آپ نے فرمایا کہ لا اتبرک بأبی حنیفہ، میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ابو حنیفہ تو فوت ہو گئے ہیں، مردے سے برکت کیسے لیتے ہو امام شافعی؟ 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے، اور 150 ہجری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، تو وہ کیسے جا کے امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت لیتے ہیں؟ وہ برکت ایسے لیتے ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ مدفون ہوتے ہیں، علماء حق نے اس کا استدلال صفا و مروہ سے کیا کہ صفا و مروہ پہ دوڑ کس نے لگائی؟ بی بی ہاجرہ نے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ الصفا والمروہ
من شعائر اللہ کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. دوڑ بی بی ہاجرہ نے لگائی، نشانی خدا کی کیسے بن گئی؟ اب بی بی ہاجرہ نبیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے کہ تمام نبی مرد تھے، عورتوں میں تو نبی نہیں آیا. تو بی بی ہاجرہ ولیہ تھی، نبیہ تو نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ یہ معجزہ نبوت تھا. بی بی ہاجرہ ولیہ تھی. ولیہ جہاں دوڑی، ولیہ کے دوڑنے کو خدا نے اپنی نشانی بنا دیا. تو یہ اولیاء اور صالحین جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بتا دی، اس کی عبادت میں، ریاضت میں، اس کی مخلوق سے محبت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ترویج میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ پہ لوگوں کی تربیت میں زندگی گزار دی. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جو کمائی وہ کر کے گئے، اللہ تعالیٰ اس کمائی کو ختم نہیں کرتا. اس کی رحمتوں اور برکتوں کا، اس کے انوار کا نزول ان کی مبارک مرکزوں پہ، ان کی تربتوں پہ ہوتا رہتا ہے، ان کے مقام مقصد پہ ہوتا رہتا ہے. آئیے قرآن سے آپ کو دلیل دوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات، توجہ ہے بھائی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کروایا. اور شان کیا ہے مسجد اقصی کی؟ بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت عطا کی ہے. بہت بڑا تفسیری استدلال ہے اس کے اوپر. اکابرین ائمہ تفسیر کا، امام قرطبی ہوں، امام ناصفی ہوں، محمود احمد آلوسی ہوں، اور دیگر بڑے بڑے محدثین و مفسرین ہوں، بارکنا حولہ پہ فرمایا کہ مسجد اقصی کے اطراف کو برکت عطا فرمائی. اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے اطراف میں اور مسجد اقصی کے گرد و نواح میں کثیر تعداد میں انبیاء کرام کی اور امم سابقہ کی قبریں ہیں، ان کے صالحین کی قبریں ہیں. اور انبیاء کرام اور صالحین کی قبور کی وجہ سے اس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا کی، جس کا ذکر قرآن میں کیا. بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے اطراف کو برکت عطا فرمائی. میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں پہ صالحین مدفون ہوتے ہیں وہ مقام برکت ہوتا ہے، وہ مقام رحمت ہوتا ہے. اس لیے جب بھی ان صادقین کو، صدیقین کو، نظر والوں کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو یہ اس مقام برکت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس مقام برکت کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا. یہ کدھر جا رہا تھا؟ جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کا ذکر کرنے والے کثرت سے بیٹھتے تھے، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی مغفرت اور بخشش کر دی. سیدنا امام احمد ابن حنبل نے، امام ابو نعیم اصفہانی نے، امام سخاوی نے، امام قرطبی نے اور کئی دیگر ائمہ کرام نے، امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول مبارک نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر کیا جائے وہاں بھی رحمت اترتی ہے. اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی محدثین نے یہ روایت کیا. آپ فرماتے ہیں
ذکر الانبیاء من العبادہ. لوگوں یاد رکھو، انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت میں آتا ہے. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت میں آتا ہے. وذکر الصالحین کفارۃ، اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. انبیاء کا ذکر کرو گے تو درجے اعمال کے بڑھیں گے کہ عبادت ہے. اولیاء کا ذکر کرو گے تو گناہ چڑھیں گے. گناہوں کا کفارہ ہے اولیاء کا ذکر کرنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اولیاء ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ وہ ہمیں اللہ جل شانہ سے تعلق سکھاتے ہیں، اس کی رحمت سکھاتے ہیں، اس کا کرم سکھاتے ہیں، اس کا ذکر سکھاتے ہیں، اس سے تعلق سکھاتے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اور آج کی اس بابرکت تقریب سعید کی وساطت سے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب اس دنیا میں ایک فانی وجود کے ساتھ آئے، جس سے مٹنا ہے، اور برہنہ بدن ہم آئے، اور ایک چادر سے زیادہ کسی نے اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا. سب دولتیں، جائیدادیں، منصب، عہدے، جھگڑے، انائیں، تکبر، ہر چیز، سب رشتے ناتے اسی دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں. اور انسان اگر اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال صالحہ کی دولت لے کے جاتا ہے، اپنے مولا کا تعلق لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اسے قبر میں نفع نہیں دیتی، نہ مال، نہ دولت، نہ فوج، نہ افواج، نہ تعلیم، نہ ڈگریاں، نہ تعلق، نہ واسطے، نہ ناطے، نہ رابطے. ایک چیز اسے فائدہ دیتی ہے اور وہ اس کے مولا سے اس کا تعلق ہے، اس کے خالق و مالک پروردگار ذوالجلال سے اس کا تعلق ہے. اور اس کے تعلق کے لیے جو اس نے رسی رکھی ہے، اور عطا نے فرمایا کہ ایک اس رسی سے قرآن مجید مراد ہے، کہ اس رسی کو پکڑ لو، وہ رسی قرآن مجید ہے. اور فرمایا کہ دوسرا اس رسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس سے مراد بندے کی سانسیں ہیں، کہ جو اپنی سانسوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سانسوں کو مولا کی طرف لگا لیتا ہے، اپنی سانسوں کو خالق کی طرف لگا لیتا ہے، وہ اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتی. اور جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو چمبے کی بوٹی ہے وہ یہی ہے. آپ فرماتے ہیں ایو سا جو آوے جاوے اور نہیں شہکائی ہوں، اسے نو اسم العظم آکن ایو سر الہی ہوں. یہ اسم اعظم ہے جسے استعارتاً حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے چمبے کی بوٹی فرمایا. الف اللہ، الف اللہ، چمبے دی بوٹی. اب ایک نقطہ لطیف آ گیا ذہن میں تو آپ کو عرض کر دوں کہ اگر آپ نے حروف ابجد سیکھنے ہیں، الف بے تے سیکھنی ہے تو اولیاء سے سیکھیں اور حضرت سلطان باہو سے سیکھیں. آپ کبھی ابیات باہو کو غور میں دیکھیں. الف الف اللہ، بے بسم اللہ، تے تسبیح، عین عشق، کاف کلمہ، میم مرشد. تو اگر آپ نے الف بے سیکھنی ہے، قاعدہ سیکھنا ہے تو حضرت سلطان باہو سے سیکھیں، جن کے نزدیک الف اللہ ہے، بے بسم اللہ ہے اور تے تسبیح ہے، عین عشق ہے، کاف کلمہ ہے، میم مرشد ہے. اور یہ جار یگانہ ہے.
اور ابیات کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی کیا ہے؟ لا الہ. نفی کیا ہے؟ نفی کیا ہے؟ اسبات الا اللہ. اسبات الا اللہ. لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. یہ نفی اسبات ہے کہ لا الہ الا اللہ دا پانی ملیا. نفی اسبات دا پانی ملیا. ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہوں. جس نے اللہ کا اسم ایک بیج کی طرح میرے دل کی کھیتی میں کاشت کر دیا. اور آخری بیت یہ سے ہے یار یگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائے ہوں اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لائے ہوں. کس میں مستانہ ہو؟ اسم اللہ میں. اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لائے ہوں. اور نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں. کہ اپنی سانسوں کو کیا کرو؟ اپنی سانسوں کو نال تصور اس میں اللہ دے. اس میں اللہ کا تصور آنکھوں میں ہو. ان آنکھوں میں بھی عقل کی آنکھوں میں بھی اور دل کی آنکھوں میں بھی. کس کا تصور؟ اس میں اللہ کا تصور. نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں کہ آنکھوں میں یار کا نام سمایا ہو اور سانسوں میں بھی یار کے نام کی گردش ہو. پھر دیکھ تیرے اندر وہ بوٹی کیسے اثر کرتی ہے. پھر دیکھ تیرے اندر چمبے کی بوٹی کیسے مشک مچاتی ہے, کیسے عشق کو پیدا کرتی ہے, کیسے عشق الہی سے تیرے ظاہر و باطن کو منور و طیب کرتی ہے, کیسے پاک کرتی ہے. یہ وہ بوٹی ہے, یہ وہ پودا ہے, یہ وہ نور ہے, یہ وہ عشق ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائی ہوں کہ اندر سانس جائے تو اللہ ہو اور باہر سانس آئے تو ہو. اور اس کی شرط آپ نے کیا فرمائی کہ ہونٹ بھی نہ ہلیں, زبان بھی حرکت نہ کرے اور آواز بھی نہ نکلے. ہونٹ بھی نہ ہلیں, زبان بھی نہ ہلے اور آواز بھی نہ نکلے. ہونٹ, آواز, زبان تینوں کو بند کر دیں اور صرف سانسوں سے پڑھیں. اندر سانس جائے تو اللہ ہو اور باہر سانس آئے تو ہو. اللہ ہو اللہ ہو. شاہ حسین کا چرخہ بھی یہی تھا. سرکار شاہ حسین کا چرخہ یہی تھا, سانسوں کی گردش. اور یہی ہے جب اندر سانس جائے تو اللہ ہو, ہونٹ, آواز, زبان بند ہو. اور یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو زبان مصروف ہے, کسی منظر کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھ مصروف ہے, کسی کی بات سن رہے ہیں تو کان مصروف ہے, کسی بات کو سوچ رہے ہیں تو عقل مصروف ہے, مگر سانس خالی ہیں, وہ چل رہے ہیں. تو جو عبادت دائمی ہے, نہ ختم ہونے والی عبادت, وہ اپنی سانس پہ قابو ہے. اور جو اپنی سانس کو قابو کر لیتا ہے, اپنی سانس پہ غالب آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ پہ غالب آ جاتا ہے. آج میں اقبال کا ایک سبق آپ کو آخر میں دوں گا جو انہوں نے اسرار خودی میں لکھا ہے, اسرار علی مرتضیٰ, شرح اسماء علی مرتضیٰ, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کی مٹی کو کیسے تسخیر کیا, کیسے خیبر کو فتح کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ اپنے آپ کو فتح کرنا, اپنے تن کو فتح کرنا ہے. اور تن کیسے فتح ہوتا ہے؟
جب انسان اپنی سانس کو قبضے میں لے آتا ہے. جو سانس پہ قابو رکھتا ہے وہ کائنات پہ حکم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تاثیر عطا کرتا ہے. وہ یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے زبان ہے میری کل برابر موڑا کم قلم دے. جس کو اپنی سانس پہ اختیار ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آتی ہیں کہ آئیں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں ڈال لیں، اس کی صفات مبارکہ سے اپنا حصہ حاصل کریں، خیرات حاصل کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت میں اپنے آپ کو اس طرح ڈھال دیں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور جو اولیاء کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنے ظاہر کو شریعت مطہرہ سے پاک کریں، اپنے باطن کو اللہ کے ذکر سے پاک کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، ہماری قبر بھی منور اور روشن ہو جائے. نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہوں. میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں. مدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا